اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اونچا اعلیٰ اور بلند مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نام گرامی ابو بکر اور آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ صدیق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ لقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے سینے پر سجایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتفاق ہے پوری امت کا، تسلسل کے ساتھ متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد دنیا میں اگر کسی کا بلند درجہ اور مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس کی تائید میں درجنوں احادیث ہیں اور آیات قرآنی بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب بیمار زیادہ ہو گئے، شدت بیماری میں، تو آپ ابو بکر کو اپنی امامت مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم فرماتے ہیں، اور بالاتفاق اس بات پر کہ ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں، 16 17 ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضور کے ہوتے ہوئے 3 دن کی ساری نمازیں اور چوتھے دن کی 2 نمازیں پڑھائیں، اور سب صحابہ نے پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ ایک حدیث کے راوی ہیں جس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نبی ہوں اور میرے بعد میری امت میں جو درجہ ہے وہ ابو بکر اور عمر کا ہے۔ کوالٹی وائز ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شخصیت بھی بے مثال ہے۔ انسان کے رنگ روپ، عمر، ذات پات کو نہیں بلکہ اس کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں، اس کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ میں ساری اچھی کوالٹیاں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کوالٹیاں جمع کر کے اللہ نے ابو بکر صدیق میں رکھ دیں۔ انتہا درجے کے فیاض، سخی، یہ بڑی کوالٹی ہے کہ آپ اپنا مال غریبوں میں دو، کمزور لوگوں میں اللہ کی راہ میں دے دو، مسجد کو دے دو۔ آپ کمال کے فیاض اور سخی، اور پھر یہ کوالٹی کے مسلمان جب ہوئے تو سارا مال اس وقت جو موٹا موٹا جو نقدی کی شکل میں تھا وہ ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم تھے، جو نقدی کی شکل میں، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ گنے جاتے ہیں تاجر جو بزنس مین تھے اس دور کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اور بعد میں جو کامیاب بزنس مین عرب میں گنے جاتے ہیں، ان کامیاب بزنس مینوں میں سے ٹاپ ترین نام ابو بکر صدیق رضی اللہ کا آتا ہے۔ میں بہت قسم کی وہ تجارت کرتے تھے، تجارت کرنے والا حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے، اللہ کے نبی فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تجارت صحیح طریقے سے، تجارت درست طریقے سے، اور آپ ابو بکر کے اندر کوالٹی مسلمانوں کی خیر خواہی،
یہ آج یہ کوالٹی بھی بہت ڈیمیج ہو رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے حضرت بلال رضی اللہ جب مسلمان ہوئے تھے، اور بھی کئی اصحاب جو کفار کی قید میں تھے، اپنے پیسے خود کما کر ابو بکر نے ان کا تاوان بھرا، ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ یعنی مسلمان قیدیوں کو رہا کرانے کا جذبہ بھی سب سے اوپر درجے میں تھا۔ مسلمان قیدیوں کو کافروں سے رہا کرانے کا جذبہ، مسلمان لوگوں کو مسلمان کرنے کا بھی جذبہ بہت تھا۔ یہ بتایا اور بیان اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ ماہ جو ربیع الثانی چل رہا ہے، سٹارٹ ہوا ہے، اس میں ابو بکر صدیق کی سیرت اور فضیلت بیان ہوتی ہے، اور دوسرا ہم آپ کے سیرت کے جو پہلو ہیں اس کو فوکس کرتے سنتے سناتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے ساتھ ساتھ ہم پروموٹ ہوتے ہیں، ہمارے کردار بھی بہتر ہوتے ہیں، ہمارے طور طریقے بھی اچھی سمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جب میں نے کہا ایماندار اور کامیاب تاجر، تو آپ میں سے جو بھی چھوٹا موٹا تجارت کرتا ہے وہ کامیاب تاجر بننے کی بھی جستجو کرے گا، لیکن ایمانداری کے اندر۔ فیاض اور سخی تھے، تو یہ کوالٹی بھی اپنانی ہے کہ سخاوت کو بند نہیں کرنا۔ کسی کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ سخاوت کرتا ہے، کوئی علم ہے وہ علم سخاوت کرتا ہے، علم کی سخاوت کرتا ہے، ٹائم ہے ٹائم سخاوت کرتا ہے۔ تو جس کے پاس جو ہے وہ سخاوت کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ اور مسلمان کرنے کی جو جستجو ابو بکر صدیق رضی اللہ میں تھی، آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کوالٹی کو، لوگوں کو مسلمان کرنے والی کوالٹی کو جو ابو بکر صدیق میں پائی گئی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ ویسے تو علماء یہ جلوس بھی نکال رہے ہیں اتوار کو، جی صدیق اکبر میں پروگرام بھی آپ سنتے ہیں، کانفرنسی بھی ہوتی ہیں، اس چیز پر فوکس نہیں ہوتا کہ ان نیک بندوں کی خوبیاں ہم کیوں نہیں اپناتے۔ بیان پڑھا سنا تو اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی ان کو اپنائیں، ہم کیوں نہیں اپناتے؟ مسلمان کرنے کا جذبہ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور مسلمان کرنے کا جذبہ بھی ابو بکر صدیق میں اللہ نے بہت رکھا تھا، ہم بھی اس کو فالو کریں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی تبلیغ سے عثمان غنی مسلمان ہوئے، اور آپ کی تبلیغ سے عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، اور بھی ان گنت۔ اور بہترین قاری حافظ تھے ابو بکر صدیق، اتنا مست ہو کے اتنی خوبصورت آواز سے، بلند آواز سے روزانہ قرآن پڑھتے تھے کہ ارد گرد کے لوگ یا گزرتے لوگ آپ کے گھر کے ساتھ آپ نے اپنا ایک چبوترا بنوایا تھا جس پر نفلی نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی تھوڑی سی تھڑی، اور ہم نے آج تھڑی بنائی ہوتی ہے آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، وہ انہوں نے تھڑی ابو بکر صدیق نے بنائی تھی کہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کریں گے، تبلیغ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور آتے جاتے قرآن کی آواز کانوں میں پڑے گی، کیونکہ وہ تو عربی جانتے تھے، عربی لوگوں پر قرآن بھی عربی میں، ان کو تو لینگویج سمجھ آتی تھی، اگر کوئی کلمہ درود شریف کوئی چیز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ان کو سمجھ آتی۔ تو اثر تبلیغ کے اس تھڑے بنانے میں عبادت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا مشن بھی تھا۔
صبح فجر کے بعد، شام کو عصر یا مغرب کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ وہاں بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن پڑھتے۔ گزرتے ہوئے لوگ جو گلی وہاں کھڑے ہو جاتے، کفار کھڑے ہو جاتے، بچہ کھڑا ہو گیا، جوان کھڑا ہو گیا، بوڑھا کھڑا ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں اور بڑی طرز کے ساتھ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آتے جاتے ارد گرد کے لوگ ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، سنی جا رہے، ان کو سمجھ آتی تھی۔ اس تلاوت اور اس عبادت کی بدولت مکے میں تیزی سے اسلام پھیلا۔ اس بات کی تائید حضرت علی سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی وجہ سے مکے میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بدولت یہ آج ہم تنگ کر رہے ہیں، مسجدوں کو گرا رہے ہیں اور دین کو سمیٹ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ اوپر جو ہمارے لوگ غیر مسلموں کے اعلی کار ہیں، بند گلی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ دین جب شروع ہوا تھا بڑی مشکلات تھیں، اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجھے جناب اجازت دیجئے میں شرعام تبلیغ کروں، فرمایا سب طرف کفر ہے، سرعام تبلیغ کرنا مشکلات سے خالی نہیں ہوگا، سارا کفر کا غلبہ ہے، کافر ہیں سارے۔ مگر کچھ دنوں تک پھر رپیٹ کیا، پھر اصرار کیا، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کم از کم خانہ کعبے میں جا کے تبلیغ کروں۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس خواہش پر اجازت عطا فرمائی، اور جب خانہ کعبے میں جا کر انہوں نے بلند آواز سے اللہ کی تعریف کی، قرآن پڑھا، تبلیغ شروع کی، ایک کافر آ، دو آ، تین آ، دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں کفار جمع ہوئے، ابو جہل ابو لہب سمیت، انہوں نے اتنا بے دردی سے ابو بکر صدیق پر حملہ کیا، تشدد کیا، اپنی طرف سے یہ سارے کافروں نے مل کر ابو بکر صدیق کو شہید کر دیا۔ وہ سمجھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو بنو تمیم قبیلہ سے تعلق تھا ابو بکر کا، اور وہ پھر آگے قریش میں جا ملتا ہے۔ اب آپ کے قبیلوں کے لوگوں کو پتہ چلا، بھاگے بھاگے، وہ سمجھے کہ انہوں نے ابو بکر کو شہید ہی کر دیا ہے، اور وہ قبیلے کے لوگ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور ابو بکر کو چرپائی پہ ڈال کے گویا یوں لاش اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس طرح اٹھا کے لے کے ان کے گھر پہنچایا۔ حضرت ابو بکر کی والدہ، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، یہاں نکتے کی بات کہہ دوں، ابو بکر صدیق وہ واحد خاندان ہے، وہ واحد لوگ جن کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں۔ ابو بکر کی تبلیغ سے آپ کے والدین، امی ابا بھی مسلمان، ابھی میں بتا رہا تھا ابو بکر کی تبلیغ بلا جواب ہے، خود اپنی تبلیغ سے ماں باپ کو مسلمان کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ کم آپ ایسا دیکھیں گے۔ اور پھر دوسری ماں باپ خود، اور اپنی آگے بیٹے بیٹیاں، 3 نسلیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے عبداللہ کی آگے اولاد بھی صحابی بنی، 4 نسلیں حضور کے صحابی کا شرف حاصل کیا، بڑا درجہ۔ اللہ غنی، جب بندہ مسلمان جو ہو گیا تو پوری طرح ہو نا، ادھورا کیوں ہوتا ہے؟ ادھر آ ہی گئے ہیں تو پوری طرح آئیں، نہیں تو نہ آئیں۔ کل میں ایک نیو عیسائی جو مسلمان ہوا ہے پچھلے دنوں میں، اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتا میرے
والدین ابھی تک عیسائی ہیں، بہن بھائی عیسائی ہیں، میری بیوی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، میرے دوست احباب عیسائی ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوا ہوں، اور میرے لیے اتنی مشکلات تھی جب میں مسلمان ہوا تو مشکلات ایسے ٹلیں کہ میں عملی مسلمان ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے پوچھا بھی عملی طور پر کام، یعنی عملی جب مسلمان ہوا، بعمل مسلمان ہوا تو میری مشکلات ٹل گئیں، بعمل ویسے مسلمان ہوا تھا تو ان کو بڑی تکلیف تھی، ناراض تھے دوست، والدین، رشتہ دار، قتل کی دھمکیاں، رشتے توڑنے کی دھمکیاں، نہ ملنے کی، دیکھنے کی نفرت، لیکن جب باعمل مسلمان ہوا تو پھر میرے سارے عزت کرنے لگے۔ اس نے پوچھا، جو سوال کر رہے تھے صحافی صاحب، اس نے کہا باعمل مسلمان ہوا تو تیری عزت بڑھ گئی اور تجھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میری ماں چاہے عیسائی ہے، میں نے اتنی عزت کی، میں نے کہا میرے نبی نے کہا ماں کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب ہے، یعنی پہلے ماں سے لاپرواہی، بد اخلاقی، بے احتیاطی، اب ماں سے ادب، احترام، زیارت، جی جی جی۔ ماں متاثر ہو گئی، یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، کیونکہ عملی مسلمان ہوا۔ اس نے پھر میرے راستے میں رکاوٹیں ماں باپ نے ختم کر دیں، دوست پھر بھی مجھے کھپائیں، تنگ کریں، میں پھر بھی محبت کروں، وہ توڑیں میں پھر بھی جوڑوں، وہ خفا ہوں میں پھر راضی ہونے کی کوشش کروں۔ وہ اسلام کی سنہری تعلیمات جب میں نے پریکٹیکل اپنے اوپر لاگو کی، میری مشکلات ختم ہو گئی، غیر مسلم مجھے قبول کرنے لگے۔ تو ہم پوری طرح جب مسلمان ہوں تو ہماری عزت ہوگی۔ مجھے ذرا یہ بتائیں، کسی عالم دین یا پیر صاحب کی آپ سے زیادہ کیوں عزت ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی اور مٹی سے بنے ہیں؟ کو کسی اور کیمیکل سے بنے ہوں؟ پیر صاحب کی، عالم دین کی عزت آپ سے زیادہ کیوں ہے؟ اکثریت لوگوں کی کیوں عزت کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ پورے مسلمان ہیں، وہ دین پر پورا اترنے کی کوشش میں ہیں، کافی حد تک دین کے مطابق ہیں وہ، اور آپ کی عزت اس لیے کم ہے کہ آپ دین پر پورے۔ ایک دفعہ فراڈ کرو گے، پھر گیا مجھ سے، میں جو ملے گا فراڈی آدمی ہے، آپ سمجھتے ہو فراڈ کر کے امیر ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ہاں بھی خوار اور ذلیل، دھوکے وعدے، جھوٹی باتیں، تولنا میں کمی ملا۔ ایک دفعہ جس بندے کے پاس تیرا راز کھل گیا وہ بتاتا پھرے گا، پھر سال بعد ایک اور بندہ تیرے راز سے آگاہ ہے، وہ بتاتا پھرے گا، بہت جلد تو تنہا ہو جائے گا، تجھے رشتے نہیں دیں گے لوگ، تمہیں دل سے برا جانیں گے، اور اللہ بھی ناراض ہو چکا ہے۔ جس کا تو دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ تو پورے مسلمان ہو جائیے اور ابو بکر صدیق کو فالو کیجئے۔ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے، اللہ عمل کی توفیق۔